السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت اور پھر اس پر غور و فکر ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلب و ذہن کے گوشوں کو کھول دے اور صحیح معنوں میں دین کے علم کو ہم سمجھ سکیں، اور جو قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس کو ہم سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ الحمدللہ۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ان احکامات کے تعلق سے ہم نے غور و فکر فرمایا۔ اب انشاءاللہ تعالی ومما رزقناہم ینفقون پر غور و فکر کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ جو قرآنی، جو دینی جو احکام ہے اس کو ہم بآسانی سمجھ سکیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہی رہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اس میں سے خرچ کرو۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزقناہم سے معنی اس کے ہم نے انہیں دیا۔ کس نے؟ اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ 2 لفظ ہیں، رزقنا اور ہم۔ رزقنا رزق سے نکلا ہے۔ لفظ رزق عربی زبان میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں، خواہ ظاہری ہو جیسے کہ مال، صحت، اولاد وغیرہ وغیرہ، اسی طرح باطنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، جیسے علم، دانائی اور سمجھ بوجھ وغیرہ وغیرہ، ان دونوں یعنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی وجہ سے خصوصی طور پر اطمینان قلب اور دلی چین و سکون
حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی بخشش میں مال ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ، اس کی طرف سے عطا کردہ ہمیں وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میں پہلے ابتداً کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پہلے الفاظ کے معانی و مطالب سمجھ میں آ جائیں۔ رزقناہم ینفقون، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ لفظ انفاق سے نکلا ہے، یہ لفظ انفاق سے نکلا ہے، جس کے معنی خرچ کرنا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے مناسب اور ضروری موقعوں پر جائز اور مفید کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بڑی قربانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی عبادت تو کرتے ہیں مگر مال خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اس قسم کا بخل دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں مال و دولت عطا کی ہے اس کا جہاں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مال و دولت سے سرفراز کیا، لیکن اسے اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے احکام کے تحت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق خرچ کرنے سے رکے رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے ہاتھوں کو کھول دو نہ تم اپنے ہاتھوں کو باندھ لو۔ مطلب یہ کہ تم اس قدر بھی خرچ نہ کرو کہ کل تم کو خود جو ہے سو مانگنے کی نوبت آ جائے، یا پھر تم اپنے ہاتھوں کو باندھ لو سے مراد یہ ہے کہ نہ تم ہاتھوں کو اس طرح باندھ لو کہ جب کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آئے تو تم اس کی ضرورت پوری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ میانہ روی کی زندگی ہم اختیار کریں۔ ہم سے وہ سب کچھ نہیں مانگ رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے میں وہ مما رزقناہم ینفقون کے ترجمے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ پورا خرچ کرنے والی بات نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں کا اور جانوں کا جنت کے عوض سودا کر چکا ہے، جنت کے عوض سودا کر چکا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا، وہ سب اسی کا ہے۔ ہماری جان بھی اسی کی ہے، ہمارا مال بھی اسی کا ہے، لیکن وہ خود مالک ہو کر وہ ہماری جانوں اور مالوں کا سودا کر رہا ہے۔ کس کے عوض؟ جنت کے عوض کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، چاہے وہ ہماری اپنی زندگی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے یا اولاد دی ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو اس کی راہ میں خرچ کرنے، اس کی راہ میں لگانے سے ہم کو نہیں رکنا چاہیے۔ جیسا کہ دیکھیے آپ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مال و دولت عطا کی۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے تو تم اس قدر شکر گزار رہو کہ اگر تم چاہو تو اس مال و دولت سے جنت خرید سکتے ہو، جنت خرید سکتے ہو مال و دولت سے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر فرض کرو کوئی تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز، تمہارے دوست جو ضرورت مند تمہارے پاس آئے اور وہ جب اگر تم سے سوال کرے، تم سے اپنی مدد کے لیے تم کو جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے،
یا اپنی غرض و غایت کو تمہارے سامنے پیش کیے، تو اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مدد کرنا ہے۔ عزیز و اقارب ہو، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، یا پھر کوئی غریب ہو، مسکین ہو، یا مسافر ہو، کوئی شخص جو پریشان حال ہے، اگر وہ تمہارے پاس آتا ہے اور اگر تم اس کی مدد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہتر بدل ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، تو اس کی مدد کرنے کا صلہ ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ تو اس سے ہماری اپنی جو مال و دولت ہے، اس سے ہم کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں، کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں۔ آپ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے۔ میں مختلف آپ کے سامنے روایات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات آپ کو وضاحت کے ساتھ کھل کر سامنے بات آ جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اپنی تمام تر کوششوں، قوتوں، صلاحیتوں اور مال و دولت کو عام لوگوں کی خدمت میں لگانے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یعنی کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ نہ لیں، ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ نہ لیں، بلکہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ یہ ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے، تو وہ تمام چیزیں ہم کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو جو سو لگا دینا ہے۔ اس میں کسی قسم کا بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی تشریح میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، یہ بر وہ مما، اب اس کے تعلق سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، بہت ہی اہم ترین آیت ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم راہ خدا میں اپنی پیاری، اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، تو ایسا نہیں کہ کچھ خراب ہو گئی سو چیز ہے بانٹ ڈالو، خیرات کر ڈالو، ارے یہ چیز خراب ہو رہی نا اب دے ڈالو، صدقہ سمجھ کے دے ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت شریفہ میں ہم کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تو اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے آپ کو جو سو اپنی محبت کا بھی اظہار کرنا پڑے گا۔ وہ محبت کا اظہار کس طریقے سے؟ کہ تمہاری متاع عزیز، یعنی کہ تم کو جو کچھ بھی عزیز ہے، وہ عزیز ترین چیز تم کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اور جو لوگ عزیز ترین چیز، اپنی پسندیدہ چیز جس کو ہم